جی السلام علیکم. میں جہاں زیب علی ایک مرتبہ پھر واشنگٹن ڈی سی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی تازہ خبر لے کر. آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ جو سکھ رہنما ہیں بھارت میں، جتنے بھی سکھ مقیم ہیں ان کے جو رہنما ہیں، انہوں نے آج ایک خط لکھا ہے. یہ خط لکھا ہے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، اور بڑا ہی اہم خط ہے. اور یہ خط جو ہے لکھا گیا ہے سکھ فار جسٹس، جو کہ ایک تنظیم ہے، ایڈوکیسی گروپ ہے، ان کی جانب سے یہ خط تحریر کیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کو. اور ان سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ پاکستان جو ہے اب اپنے آپ کو تیار کرے ایک سکھوں کا نئی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے. اور بہت ہی اہم خط ہے. میں اس کے تھوڑے سے آپ کو اس خط کا میں بتاتا ہوں کہ جو لکھا ہے. یہ خط لکھا گیا ہے سکھ فار جسٹس کے جو کونسل ہیں گرپت ونت سنگھ پنو صاحب. انہوں نے یہ خط لکھا ہے وزیر اعظم عمران خان کو، اور بڑا ہی اس کی ہیڈ لائن ہے اس خط کی کہ عمران خان صاحب سے اس خط میں کہا گیا ہے کہ ڈھاکہ فال جو کہ بنگلہ دیش بنا تھا، وہ پاکستان کو ہمیشہ سے جو ہے وہ یاد رہنا چاہیے. اور فال آف ڈھاکہ جو ہے وہ ایک ماضی کا حصہ تو ہے، لیکن فال آف دہلی جو ہے وہ ممکن ہے. اور یہ موقع جو ہے بہت قریب آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ایک کسانوں کی بہت بڑی تحریک چل رہی ہے بھارت کے اندر، اور سکھ پہلے سے ہی مظالم کا شکار ہیں بھارت کے اندر. اور جو کسانوں کے ساتھ، سکھ کسانوں کے ساتھ، کیونکہ بہت بڑی تعداد کسانوں کی بھارت کے اندر وہ سکھ برادری کی ہے، اور وہ گزشتہ کئی ہفتوں سے مظاہرے کر رہے ہیں. ان پر لاٹھی چارج بھی ہوا، آنسو گیس بھی استعمال ہوا، اور اس وقت بھی شدید سردی کے اندر وہ وہاں سڑکوں پر دہلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی مذاکرات بھی اب تک نہیں ہوئے. تو اس خط میں یہی کہا گیا ہے کہ جو فال آف ڈھاکہ تھا وہ تو ایک ماضی کی بات ہے، لیکن فال آف دہلی جو ہے وہ ممکن ہے، اور اس کا وقت بہت قریب آ رہا ہے. یہ لکھتے ہیں گرپت ونت پنو صاحب کہ ہم درخواست کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان سے کہ پاکستان اب اپنے آپ کو تیار کرے خالصتان کو تسلیم کرنے کے لیے، اور خالصتان بنایا جائے گا انڈیا کے اندر جتنا بھی پنجاب کا جو علاقہ ہے اس کو آزاد کرا کر، اور وہاں پر ایک نئی ریاست جو ہے خالصتان وہ تشکیل دی جائے گی، اور خالصتان جو ہے پاکستان کا نیا پڑوسی ہوگا. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خالصتان کی آزادی جو ہے وہ صرف سکھوں کی آزادی نہیں ہے، بلکہ جب خالصتان آزاد ہوگا، جب سکھ آزاد ہوں گے، تو یہ راہ ہموار کرے گا جموں و کشمیر کی آزادی کی بھی. اور جموں و کشمیر جہاں پر بھارت نے غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو بھی آزاد کرانے کے لیے جو ہے سکھ اپنا کردار ادا کریں گے. اور یہ ایک بہت بڑی تاریخی جو ہے پیش رفت ہوگی اس خطے کے اندر. انہوں نے گرپت ونت پنو صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ دلی کے اندر جو ہے وہ کسان جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پہلے ہی سکھ برادری جو ہے بھارت کے اندر 70 سال سے مظالم کا شکار ہے. اور ان کسانوں کے احتجاج نے ایک بار پھر یہ بھی بات ثابت کی ہے کہ سکھ جو ہے وہ بھارت کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور نہ ہی بھارت سکھوں کے لیے قابل قبول ہے، کیونکہ 70 سال میں، گزشتہ 7 سال میں جو ہے ان کو حقوق نہیں دیے گئے. اور اس خط کی ایک کاپی جو ہے وہ ہائی کمشنر جو ہیں پاکستان کے دلی کے اندر، ان کو بھی بھیجا گیا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بھی اس خط کی ایک کاپی بھیجی گئی ہے. تو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ سکھ فار جسٹس جو ہے ایک ریفرینڈم کرانے جا رہی ہے بھارت کے اندر سکھوں کے حوالے سے کہ کیا وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا وہ اپنی ایک الگ ریاست چاہتے ہیں. اور اس ریفرینڈم کے اندر نہ صرف بھارت میں مقیم سکھ ووٹ ڈالیں گے، بلکہ جو بھارت سے باہر ممالک کے اندر بہت بڑی آبادی ہے سکھوں کی، امریکہ کینیڈا کے اندر بھی، برطانیہ کے اندر بھی، وہ سب بھی اس ووٹنگ کے عمل میں حصہ لیں گے. اور ممکنہ طور پر ریفرینڈم میں جو ہے بھارت سے آزادی کی جو ہے وہ بات کی جائے گی. اور عمران خان کو بھی یہ خط اسی لیے تحریر کیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے کھل کر سکھوں کی حمایت کرے، اور اگر خالصتان تشکیل ہوتا ہے تو پاکستان خالصتان کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرے. اور خالصتان آزاد ہونا صرف سکھوں کی آزادی نہیں، بلکہ یہ راستہ ہموار کرے گا کشمیریوں کی آزادی کے لیے بھی. آج ایک جو بھارتی سفارت خانہ ہے واشنگٹن ڈی سی کے اندر، انہوں نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے
جس میں انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ سکھوں کا ایک مظاہرہ ہوا تھا 12 دسمبر کو واشنگٹن ڈی سی میں، اس میں انہوں نے گاندھی کا جو مجسمہ لگا ہوا ہے وہاں باہر اس کو نقصان پہنچایا ہے، تو اس پر سخت کارروائی کی جائے۔ سکھ فار جسٹس اور سکھ ایکٹیویسٹ جو سکھ مظاہرین جو وہاں پر موجود تھے۔ تو یہ خط بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر، یہ خط بڑا ڈیٹیل خط ہے۔ محکمہ خارجہ سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس معاملے کی جو ہے وہ جانچ پڑتال کی جائے اور ذمہ داران کے خلاف جو ہے کوئی ایکشن لیا جائے۔ لیکن یہ خط بڑا اہم ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو لکھا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کوئی پاکستان میں کیا بات ہوتی ہے، اور مطالبہ کیا گیا ہے، درخواست کی گئی ہے وزیر اعظم عمران خان سے کہ خالصتان کی جو کیمپین ہے اس کی اب مکمل طور پر حمایت کی جائے اور پاکستان اپنے آپ کو تیار کرے کہ اس نے اب خالصتان کو تسلیم کرنا ہے، کیونکہ ریفرینڈم یہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ تو جہاں زیب علی کو واشنگٹن ڈی سی سے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔